فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ آبرو ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کریم کے نام سے وابستہ ہے، اور جس کو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یوں فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں دیا گیا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت یوں بھی کہتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں، یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث؟ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث؟ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی کل اثاثہ ہمارے پاس، کل کائنات ہمارے پاس جو ہے تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فرمایا اس کا کل خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جو کل کائنات ہے وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ اسی لیے اے سنیوں، آج ہمارے پاس سے بہت ساری چیزیں چھن گئی ہیں، لوٹ لی گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ کو نراش ہو کر، مایوس ہو کر جینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں، کبھی ضرورت نہیں۔ اگرچہ ہمارا گھر، ہماری چھت اور سب کچھ لٹ جائے، تب بھی ہم فخر کے ساتھ اس زمین پر جی سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا کے پاس تخت و تاج تو آ سکتا ہے، لیکن گنبد خضرا کی چھاؤں ہمارے پاس۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نسبت پاک ہے، یہ تمہارے فخر کے لیے کافی ہے، تمہاری عزتوں کے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، بخاری شریف کی حدیث بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنگ سے آنے کے بعد مال غنیمت جب تقسیم فرما رہے تھے، جو مال ہوتا تھا وہ مجاہدین صحابہ کے درمیان بانٹا جاتا تھا۔ تو جنگ میں شریک جو صحابہ تھے اس میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، اور آپ جانتے ہیں مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے ہوئے مکہ سے، اور انصار جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مال تقسیم فرمایا تو اس میں مہاجرین کو تھوڑا سا مال زیادہ دے دیا، مہاجرین کو مال تھوڑا سا زیادہ دے دیا گیا اور انصار کو مال تھوڑا سا کم دیا گیا۔ یہ بات پھیلنے لگی، اور جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات آئی کہ انصار کے درمیان یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہاجرین کو تھوڑا سا مال زیادہ دے دیا ہے، مہاجرین کو تھوڑا سا مال زیادہ دے دیا ہے، اپنے گاؤں والوں کو زیادہ مال دے دیا ہے۔ تو یہ بات جب پھیلی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار قبیلے کے سردار سعد ابن معاذ کو بلایا اور پوچھا، کیا تمہاری قبیلے میں یہ بات چل رہی؟ انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، انصار کے دلوں میں یہ بات آئی ہے کہ آپ نے مال مہاجرین کو تھوڑا زیادہ دیا ہے۔ حضور نے فرمایا، بلاؤ سارے انصار، ایک جگہ بلایا، اور اس پر جب سارے انصار جمع ہوئے تو پوچھا حضور نے، کیا تمہارے دلوں میں ایسی بات ہے کہ میں نے مال مہاجرین کو تھوڑا زیادہ دے دیا؟ سبوں نے کہا، ہاں آقا، ہمارے دل میں یہ بات چل رہی ہے، مال کے لیے بات تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تقریر فرمائی تھی، ایسا خطبہ دیا تھا
انصار کی آنکھیں بھیگ گئیں. صحابہ کہتے ہیں ہماری داڑھیوں سے آنسو گر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طویل حدیث ہے, آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں جو میرے لیے عنوان سے ریلیٹڈ ہے, میرے گفتگو سے ریلیٹڈ جو بات ہے وہ عرض کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے انصار, یہ بات صحیح ہے کہ میں نے تھوڑا مال مہاجرین کو زیادہ دیا ہے, لیکن کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو, کیا اس بات سے تم مطمئن نہیں ہو کہ لوگ ساری دنیا لے جائیں اور جس کے پاس دنیا نہ ہو وہ محمد الرسول اللہ کو لے جائے؟ جن غریبوں کے پاس مال نہ ہو, میرے آقا نے فرمایا, وہ اللہ کے رسول کو ساتھ لے جائے. آج ہمارے پاس فخر کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ میرے مصطفیٰ کی محبت, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت پاک ہے. اسی لیے آپ کو حالات کے اعتبار سے کبھی کوئی ایسا ڈیگریڈ کرتا ہو اور تمہیں ایسا سکھاتا ہو کہ اب تو تمہارا فیوچر ہی نہیں ہے, تب اس سے کہو, قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. رب فرماتا ہے محبوب کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہے. آئے گا, اچھا وقت بھی آئے گا. اندھیرے میں ہم بیٹھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح ہوگی ہی نہیں, صبح تو ہونی ہے, اجالا تو آنا ہی ہے. لیکن آپ سب کو میرے عزیزوں اس دور میں جس پر جمے رہنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان پر استقامت ہے. اپنے دین کا سودا ہونے نہیں دینا, حضور پاک کی محبت میں کوئی کمی آنے نہ دینا. میں تو کہتا ہوں اس خچر سے زیادہ غیرت مند کون ہو سکتا ہے جو مدینہ طیبہ کا ہے. گدھا جس کو آپ کہہ سکتے ہو یا گھوڑا جس کو کہہ سکتے ہو, ان دونوں کے بیچ میں ایک نسل ہوتی خچر کی. خچر, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک خچر تحفے میں لایا گیا تھا خیبر کی جنگ میں. حضور پاک نے قبول کیا. یہودیوں کا علاقہ ہے خیبر, وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ ہدیتاً آیا, اور وہ ہدیہ جس پر حضور نے سواری کی, زندگی بھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس خچر پر سواری کرتے رہے یہ تحفے میں آیا تھا. جانتے ہو جس وقت یہ خچر حضور کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کیا گیا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ اپنا سر ہلا ہلا کر کے بات کر رہا تھا اور حضور مسکرا رہے تھے. صحابہ نے پوچھا, آقا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنو توجہ, ہم امت ہیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی بات کرتے, اشرف المخلوقات جانور نہیں, لیکن ایک جانور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کیا کہہ رہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ خچر مجھ سے کہہ رہا ہے, آقا اب تک میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا, میرا مالک یہودی تھا اور اسی کے گھر میں رہتا تھا, وہ مجھ سے سامان لدواتا تھا ادھر سے ادھر, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی وہ میری پیٹھ پر بیٹھنا چاہتا میں گرا دیتا, میں بیٹھنے نہیں دیتا تھا. خچر کہہ رہا ہے یہودی میرا مالک تھا, لیکن جب بھی وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا میری پیٹھ پر میں اسے گرا دیتا. حضور فرماتے ہیں اس سے پوچھا ایسا تو کیوں کرتا تھا, ایسا تو کیوں کرتا تھا؟ سنو میرے عزیزوں, خچر کہتا آقا میں ان خچروں کی نسل میں ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر اللہ کے نبی سواری کیا کرتے تھے, بنی اسرائیل کے انبیاء سواری کرتے تھے, اور ان کی نسل کا میں آخری خچر ہوں, اور سلسلہ انبیاء میں آپ آخری نبی ہیں. مجھے میری ماں نے یہ کہا تھا کہ اپنی پیٹھ سنبھال کر رکھنا, اس پر تاجدار انبیاء سواری کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خچروں کو اتنا علم ہے, ان قادیانی گدھوں کو علم نہیں. خچر کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے, آخری رسول ہے. میرے عزیزوں اپنی پیٹھ کو سنبھال کر رکھا کہ کوئی اور بیٹھنے نہ پائے, کہ اللہ کے رسول بیٹھنے والے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے اس خچر پر سواری صرف رسول اللہ نے فرمائی, اور وہ خچر کتنا غیرت مند تھا, کتنا غیرت مند تھا کہ اس پیٹھ پر کسی اور آلائش کو اور ناپاکی کو کبھی گوارا نہیں کیا. اور حد تو یہ ہے حدیثوں میں موجود ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو یہ زندہ رہا, لیکن جانتے ہو صرف 3 دن کے بعد بیر غرس ایک کنواں ہے جس میں چھلانگ لگا کر یہ جان دے دی کہ اب اس کے بعد کوئی نہیں بیٹھے گا جو رسول اللہ کی سواری ہے.
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت کا احترام جانور اتنا کرتے تھے، تمہاری نسبت تو امت کی ہے، تمہاری نسبت امت کی ہے۔ کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ جن آنکھوں کو تم نے سنبھال رکھا ہے میرے آقا کا دیدار کرنا ہے، تو ان آنکھوں کو غلاظت میں کیسے ہم ڈال سکتے ہیں، کیسے بے حیائی میں ڈال سکتے ہیں؟ ان ہاتھوں کو کیوں نہیں سنبھال کر رکھ سکتے کہ یہ ہاتھ میرے آقا سے مصافحہ کرنے والے؟ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ یقین ہے کہ نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن میں مصافحہ کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب مصافحہ کرنے کی تمنا ہے تو پھر اس ہاتھ کی کتنی حفاظت ہونی چاہیے۔ وہ خچر اپنی پیٹھ پر کسی اور غیر کو برداشت نہیں کیا، صرف اس لیے کہ یہ پیٹھ میں نے سنبھال رکھی ہے اللہ کے رسول کے لیے۔ آج ہم بچ سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو صرف اس لیے بچا کر رکھیں کہ یہ ساری امانت رسول اللہ کی ہے۔ کیوں؟ بریلی سے یہی تو آواز آتی ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ بدن میں ہے جان، اور ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں جب رسول اللہ کے لیے جینا ہے تو میرے عزیزوں ہمیں ہر شے کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گردن میں کوئی دوسرا پٹا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی نہ ہو کہ کسی اور کی غلامی کا پٹا ہماری گلے میں پڑ جائے۔ نہیں، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ دنیا اگر ہمیں پہچانے تو بیدم وارسی کا وہ شعر یاد رکھو۔ بیدم وارسی بڑے عاشق رسول ہیں، کہتے ہیں سگے طیبہ سب مجھے کہہ کہہ کے پکارے، بیدم یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے۔ دعا یہ کرتے تھے کہ اے اللہ، اے رسول پاک میری پہچان اتنی بنا دے کہ دنیا مجھے طیبہ کا کتا کہے، اس کے علاوہ میری کوئی پہچان نہ ہو۔ مجھے دنیا اگر پہچانے تو حضور کے نام سے پہچانے۔ عزیزان گرامی وقار، اتنی غیرت تو تمہارے اندر آنی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمارا نام جڑا ہوا ہے اور ہمیں ہر شے کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ صرف ایک بات میں بتا دوں، بہت سارے نوجوان محبت کرتے ہیں ہم سے، ہمیں پتا ہے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ کسی نوجوان کو اٹھا کر میں کہوں یہ لے میرا امامہ، میں آج تجھے پہنا دیتا ہوں، خوشی سے وہ لے کر کے جائے، ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں اگر میری محبت ہے تو یہ امامہ پہن کر کے نکل جائے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ جب یہ سر پر امامہ ہو تو کیا شراب کی دکان پر کھڑے ہو سکتے ہو؟ کیا کسی آوارہ گردی میں جا سکتے ہو سر کے امامے کی قدر تم رکھے ہوئے؟ بار بار دل میں یہ خیال آئے گا کہ نہیں، میں اس لباس کے ساتھ، اس امامے کے ساتھ یہاں کھڑا رہوں گا تو دنیا کیا سوچے گی؟ صرف میں تو ایک نکما آدمی ہوں، میرے امامے کو پہننے کے بعد تمہارا احساس یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے نہ اب شراب کے اڈے پر جانا ہوگا، نہ تاش کے پتوں پر، نہ ہی آوارہ گردی میں، نہ کسی گلی کوچے میں، بلکہ اسے احترام لازم ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے امامے کی کیا بات، تمہاری گردن پر تو رسول اللہ کی نسبت کا پٹا، جس جگہ پر ہو صرف اتنا خیال آ جائے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، کل کو میرے بد عمل کردار سے، میرے کسی برے اخلاق سے دنیا حضور کی طرف انگلی نہ اٹھائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف انگلی نہ اٹھائے۔ یہ آج آپ کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، تمہاری نسبت حضور سے وابستہ ہے تو تمہارا ہر عمل دنیا کے سامنے آئینے کی طرح ہے۔ جانتے ہو جب عید ہو، بقرعید ہو کہ جلوس عید میلاد ہو، دنیا تمہیں دیکھتی ہے اور پہچاننا چاہتی ہے کہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم اپنے اخلاق سے سفیر ہو، ترجمان ہو رسول اللہ کی، اپنے اعمال سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کر سکتے ہو اور دنیا حضور کی تک پہنچنے کا تم ذریعہ بن سکتے ہو۔ آج ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت عمر فاروق کا دور ہے۔ ایک شخص مدینہ طیبہ میں قرضہ لیا تھا کسی سے اور قرض چکا نہیں پا رہا تھا، اور وہ بھی صحابی ہیں جن سے قرضہ لیا ہے۔ انہوں نے آ کر کے مقدمہ کر دیا حضرت عمر کے پاس، توجہ سے۔ حضرت عمر نے اس قرض دار کو بلایا، قرض جس کے اوپر تھا بلایا، کہا کہ ان کا قرضہ کیوں نہیں ادا کرتا؟ کہا میرے پاس کچھ چیز ہے نہیں، ادا کر دوں گا، مجھے مہلت چاہیے، ٹائم چاہیے۔ کہا کتنا ٹائم؟ بس 2 دن کا وقت دے دیں، میں جاؤں گا اپنے وطن اور آ کر کے مدینے میں ان کا قرضہ ادا کر دوں۔
लेकिन अब वो पकड़ा गया हुआ आदमी है, इसको छोड़े तो किसकी जमानत पर छोड़े? जाहिर सी बात है, कोर्ट में जब तुम्हारी गिरफ्तारी हो जाए, कचहरी में कोर्ट में हाजिरी होती है तो कोई ना कोई जामिन होता है जिसकी जमानत पर तुम्हें बेल दी जाती है। हजरत उमर ने पूछा, कोई तुम्हारा जमानत लेने वाला है यहाँ मदीने में? कहा, या रसूल अल्लाह, हजरत उमर से, या अमीर अल मोमिनीन, यहाँ पर कोई मेरा ऐसा है नहीं जो जमानत ले सकता है, क्योंकि मैं नया हूं, जमानत कोई लेने वाला है नहीं। कहा, फिर कैसे जाएगा, बेल कैसे दी जाएगी? भरे मजमे में से एक सहाबी हजरत अबू दरदा खड़े होते हैं, कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, मैं इसकी जमानत लेता हूं, मैं इसकी जमानत लेता हूं। हजरत उमर फारूक ने कहा, अगर ये बंदा 2 दिन के बाद नहीं लौटा तो तुम्हें जेल में रखा जाएगा। जामिन के साथ यही होता है ना। तो उन्होंने कहा, मुझे तस्लीम है। हजरत उमर के पास उन्होंने कबूल कर लिया और वो बंदा चला गया। 3 लोग हैं यहाँ पर, एक कर्ज दिया हुआ आदमी, एक कर्ज लिया हुआ और एक जमानत दिया हुआ। ये तीनों लोग अदालत से रिलेटेड हैं। अभी 2 दिन गुजर गए, हजरत उमर इंतजार कर रहे थे। शाम करीब आ गई, अदालत लगी हुई थी। आपने पूछा कि फलां जो कर्जदार था आया? लोगों ने कहा, अभी नहीं आया। कहा, बुलाओ अबू दरदा को जिन्होंने जमानत दी थी। बुलाया गया, कहा, तुम्हारी गिरफ्तारी हो सकती है, तुमने जिसकी जमानत ली थी वो नहीं आया। हजरत अबू दरदा कहते, मेरा यकीन है वो आएगा, मेरा यकीन है वो आएगा। मगरिब होने से पहले पहले वो बंदा देहात का रहने वाला दौड़ता हुआ आ गया, कर्जा वापस लेकर के आया। हजरत उमर के पास जब उसने रखा कि ये मेरे कर्ज की वापस मैं अमानत लेकर के आया हूं, बुलाएं उस सहाबी को जिनका कर्जा मैंने लिया था। वो सहाबी आए, कहा कि 2 दिन का ये वक्त लिया था और वापस लाकर तुम्हारा कर्जा दे दिया है। उस सहाबी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं माफ करता हूं, मुझे नहीं चाहिए कर्ज, वापस नहीं चाहिए। अजीब मामला है। कहा, मैं माफ करता हूं। अब सुनो, हर एक से हजरत उमर ने पूछा, उस देहाती शख्स से पूछा। तीनों की जो बात है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज हमारे लिए। उस कर्जदार से पूछा, तू भाग गया था, अपने घर गया था और यहाँ मदीने में कोई तुझे पहचानता नहीं था, गया था तो वापस वहीं से वहीं चला जाता कहीं तो तुझे ढूंढना मुश्किल होता। क्या बात है कि तू वापस लौट करके आया इस कर्जे को अदा करने के लिए? वो गरीब इंसान कहता है, अमीरुल मोमिनीन, चाहता तो मेरे पास रास्ते थे, उधर से उधर भाग जाता। मुसलमानों सुनो, जो लोग धोखाधड़ी करते हैं और लोगों के पैसे गबन करके खा करके बैठे रहते, वो एक साहबी है, गरीब है, कहते अमीरुल मोमिनीन, मैं चाहता तो उधर से भाग कर चला जाता, लेकिन दिल में ये ख्याल आया कि अगर मैं चला गया तो बाद में दुनिया ये ना कहे कि मोहम्मद अरबी के गुलाम गद्दार होते, कहीं दुनिया ये ना कहे कि मोहम्मद अरबी के गुलाम धोखेबाज होते हैं। मेरे अमल से मेरे नबी की बारगाह में कोई उंगली ना उठाए, इसलिए मैं वापस आ गया। दूसरे वो सहाबी को हजरत उमर ने पूछा जिन्होंने जमानत दी थी, अबू दरदा, तुम तो इसको पहचानते भी नहीं थे, तुमने जमानत क्यों दे दी? क्या यकीन था तुम्हारा कि ये आएगा? हजरत अबू दरदा कहते, डर तो सबको था, अजनबी को कौन जमानत देता है, लेकिन या अमीर अल मोमिनीन, बात इतनी थी, पूरे मजमे में सन्नाटा था, एक अजनबी के लिए जमानत देने वाला कोई नहीं था। मैं सिर्फ इसलिए खड़ा हो गया कि कल को दुनिया ये न कहे मोहम्मद अरबी के गुलामों में मदद करने का जज्बा खत्म हो गया, कोई हुजूर के बारे में ये ना कह दे कि इनके गुलामों में रवादारी खत्म हो गई है, लोगों की मदद करने का जज्बा खत्म हो गया। हजरत उमर ने उस सहाबी से पूछा जिन्होंने कर्जा छोड़ दिया, माफ कर दिया, कहा तुम्हारी वजह से तो मुकद्दमा हुआ था, जब वो कर्ज लेकर वापस आया है तुमने माफ क्यों कर दिया? उस सहाबी ने भी कहा, या अमीर अल मोमिनीन, चाहता तो मैं ये रकम लेकर चला जाता, लेकिन मैंने भी दिल में ये सोचा कि कल को दुनिया ये न कहे मोहम्मद अरबी के गुलामों में माफ करने का जज्बा भी खत्म हो गया है। तीनों का अमल हुजूर से रिलेटेड है, तीनों का अमल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रखता है। सुन्नियों, क्या आज हमारे हर अमल के साथ हमें ये नहीं सोचना चाहिए, दुकान में बैठकर हो सकता है तुम 1 रुपया ज्यादा किसी को डाल दो, 1 रुपये से तुम्हारा कुछ होता नहीं,
لیکن سامنے آئے ہوئے آدمی کا ایمان بگڑ نہ جائے، کہیں تمہارا چہرہ، تمہاری داڑھی، تمہاری ٹوپی، تمہارے نام سے وہ دل میں یہ نفرت نہ پال لے کہ محمد عربی کے غلام جھوٹے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تمہارے عمل سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف انگلیاں اٹھائی جا سکتی ہیں۔ اس لیے ہونا بھی تو انگلینڈ کی بات ہے، ماضی قریب کی بات ہے، بس میں ایک کنڈکٹر نے ایک نوجوان کو ½ پاؤنڈ جو پینی ہوتی ہے وہاں پہ آدھا پاؤنڈ زیادہ دے دیا تھا، ٹکٹ پیسے لے کر کے واپس جو چینج دینا تھا آدھا پاؤنڈ زیادہ دے دیا، وہ نوجوان نے لے لیا، رکھ لیا، کہا اس کو کیوں لوٹاؤں، اس کو کیوں لوٹاؤں، لے کر بیٹھا رہا۔ 1 گھنٹے کا سفر تھا، دل میں 2-3 مرتبہ خیال آیا ½ پاؤنڈ لے کر کروں بھی کیا، اس کو دے دیتا ہوں، پھر دل میں خیال آیا اس کو دے کر کیا کروں اس کافر کو۔ بعد میں اسی کشمکش میں بات ایسی آئی کہ وہ نوجوان کہتا ہے بس سے اترنے سے پہلے میں نے وہ ½ پاؤنڈ کنڈکٹر کو دے دیا، کہا آپ نے 1 گھنٹہ پہلے میرا ٹکٹ نکالا تھا، اس میں یہ ½ پاؤنڈ آپ نے زیادہ مجھے لوٹایا تھا، یہ لے لیجیے آپ کی۔ وہ کنڈکٹر کہتا ہے یہ غلطی سے ½ پاؤنڈ زیادہ نہیں گئے تھے، مسلسل کئی سالوں سے میں اسلام کو پڑھ رہا ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے اہم چیپٹر میں نے یہ پڑھا تھا کہ وہ سب سے زیادہ امانتدار تھے۔ میں نے آج یہ طے کیا تھا کسی مسلمان کو میں دیکھوں کہ وہ 1400 سال پہلے والی امانت اب بھی باقی ہے یا نہیں، تو نے ½ پاؤنڈ لوٹا کر کے میرے ایمان کو مضبوط کر دیا، اب میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رسول۔ تمہارا چھوٹا سا عمل، وہ نوجوان کہتا ہے ½ پاؤنڈ میں میرا اسلام بیچ بھی سکتا تھا اور لوٹا دیا ہے تو کسی بندے کے حضور کی غلامی میں داخل ہونے کا سبب بھی بن گیا۔ اسی لیے عزیزان گرامی اوقات، ہمارا ہر عمل بڑا ذمہ دار ہے، ہمارا ہر عمل بڑا ذمہ دار ہے۔ صرف آج کے دور میں آپ کو احساس میں یہ دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن تمہارے متعلق کہتا ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت ہو جو انسانوں میں نکالے گئے ہو۔ مجھے بتاؤ اللہ کی سرٹیفکیٹ کے بعد کسی کیڑے مکوڑے کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی آپ کو؟ دنیا آتنکواد کہے، دہشت گرد کہے، ٹیررسٹ کہے، 1000 بار کہے، ہماری پیشانی پر چپکا کے گھمائے، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ میرا مولا فرما رہا ہے تم خیر امت ہو، تم خیر امت ہو اور خیر امت رہیں گے، کیونکہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ خود فرما رہا ہے۔ اور ایک بات، چھپ چھپ کر کے جینے کی بھی ضرورت نہیں، نام مسلمان ہے تو اعلان مسلمان، کوئی جرم تو نہیں کیا نا اسلام میں آ کر کے، یا اسلام پر چل کر کے کوئی جرم ہے، اور یہ نام چھپانے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، جو خالق کائنات ہے۔ فخر کرنے کی 1-2 چیزیں نہیں، ہزاروں چیزیں تمہارے پاس، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آج کے حالات میں ہر کوئی احساس کمتری میں مبتلا ہے، ڈرانے کی صورت پیدا کر رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی سوشل میڈیا پر چیزیں وائرل کی جاتی ہیں، ادھر سے اٹھاؤ ادھر پہنچاؤ، ویڈیوز ہوں، فوٹوز ہوں، سب مسلمانوں کے دلوں میں یہ چیز بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم بہت گئے گزرے ہوئے ہو، تم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور میں بار بار اپنی تقریروں میں یہ اعلاناً کہتا ہوں کہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں یہ پنچر پترے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔ پھر میں ان سے پوچھتا ہوں 24 گھنٹے ہم پر ٹی وی میں ڈیبیٹ کیوں کرتے ہو، بار بار کیوں ڈیبیٹ کرتے ہو؟ وجہ یہ ہے انہیں پتا ہے۔ اور دوسری کسی قوم کو اتنا ٹارگٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی دیکھا ہو تو مجھے بتاؤ۔ ہزاروں قومیں اور بھی جیتی ہیں، لیکن الیکشن میں ہمارا ہی نام، ٹی وی پر میڈیا پر ہمارا ہی نام، داڑھی ہو، ٹوپی ہو، مسجد ہو، محراب ہو، برقع ہو، مسجد ہو، یہی ساری چیزیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ احساس دلانا ہے۔ تم کہہ رہے ہو ہمارے پاس کچھ نہیں، دنیا کہتی ہے نہیں بہت کچھ ہے تمہارے پاس، بہت کچھ ہے تمہارے پاس۔ اور وہ بہت کچھ کیا ہے؟ جس کو 100 سال پہلے انگریز کہتا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ ہاں، اقبال نے کہا تھا، انگریزوں کا یہ نعرہ تھا، روح محمدی ان کے پاس ہے، حضور سے
محبت اور ان کے ساتھ وفاداری کا جو جذبہ ہے یہ بہت ہی مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے۔ اور میں اپنی تقریروں میں پورا فوکس اسی بات پر کرتا ہوں کہ کسی کی شمع اگر مدھم ہو رہی ہو، لو کم ہو گئی ہو، ہم اس کو اور بھڑکا دیں تاکہ عشق رسول کی آگ جب جلتی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اس لیے اے سنیوں، اس دور میں فخر کے ساتھ ہی جینا ہے۔ جو چیز تمہارے پاس ہے، میں بار بار ایک چیز پوچھتا ہوں، کیا آپ کو اگر دنیا حضور کا غلام کہے تو کوئی اعتراض ہے؟ برا لگے گا آپ کو؟ نہیں، بلکہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ حضور کا غلام کہہ کر پکارے کوئی ہم کو، ہمارے لیے معراج ہے۔ جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے ان کی غلامی پر کوئی پکارے مجھے کوئی برا نہیں لگتا بلکہ میری زندگی کی خواہش ہے، تو اے عزیزو کھل کر کے غلامی کیوں نہیں کرتے؟ جب ہیں ان کے غلام تو کھل کر غلامی کریں۔ یہ داڑیاں چھپا کر کے، ٹوپیاں چھپا کر اور کامن بننے کے چکر میں، سیکولر بننے کے چکر میں منافقت کا دروازہ کیوں کھٹکھٹاتا ہے؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پورے وفادار انہی کے بن کر رہا۔ آؤ میں دو چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو فرسٹ پرائیورٹی تھی، سب سے پہلا درجہ کس بات کے لیے رکھتے تھے، جس کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو اوج ثریا پر پہنچایا ہے، جس کے لیے شاعر کہتا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ صحابہ کی ذات آپ کو بتاتا ہوں۔ انس بن نزیر ایک صحابی، حضور ان کے گھر پر اکثر جایا کرتے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انس بن نزیر کے گھر پر آئے ہوئے۔ یہ وہ صحابی ہے، جوان صحابی، اور ان کی بیوی تھی، اور یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ وہ اپنی بیوی سے حد درجے محبت کرتے تھے اور عشق کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اپنی بیوی سے کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر میں ایک قاصد آیا ایک خط لے کر کے، مکہ والوں کی طرف سے کوئی خط تھا۔ کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھیجا۔ حضور نے خط لیا، انس بن نزیر سے کہا پڑھو۔ انس بن نزیر نے خط پڑھ کر کے سنایا کہ مکہ والے جنگوں کی تیاریاں کر رہے ہیں، فلاں جگہ سے فلاں قبیلہ آ رہا ہے، ایسی ایسی تیاریاں۔ خط میں یہ اہم معاملات لکھے گئے تھے، سیکریٹ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کو بند کروایا۔ انس بن نزیر سے کہا توجہ، فرسٹ پرائیورٹی کیا ہوتی ہے؟ انس بن نزیر سے کہا یہ میرا راز ہے جس کی حفاظت تمہارے لیے ضروری ہے، تمہارے علاوہ کسی کو یہ خط کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ بس نبی پاک نے فرما دیا تو فرمایا۔ صحابہ کا اب عمل کیا ہے؟ حضور ان کے گھر سے اٹھ کر کے باہر جا رہے ہیں، تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر میں بیوی اندر سے آئی، محبوبہ تھی، عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے۔ آئی، کہا انس بن نزیر سے کہا کہ اللہ کے رسول آئے تھے، گھر میں کیا باتیں چل رہی تھی؟ انس بن نزیر نے کہا میری محبت اپنی جگہ پر، رسول اللہ کی عزت کا مقام اور اس راز کی بات میں تمہیں میں شریک نہیں کر سکتا، میں نہیں بتا سکتا۔ حد درجہ عشق کرتے، محبت کرتے اس بیوی کو کہا کہ نہیں، یہ بات رسول اللہ کی امانت ہے۔ بیوی نے ہنستے ہوئے کہا انس بن نزیر سے، کہا انس کیا چھپاتے ہو، میں نے سب سن لیا ہے، مکہ والے جنگوں کی تیاریاں کر رہے، فلاں قبیلہ فلاں جگہ، خط میں نے پورا سن لیا۔ اتنا کہنا تھا بیوی کا، انس بن نزیر کھڑے ہو گئے اور سیدھے گردن پکڑ لی اپنی بیوی کی جس کو محبت کرتے، گردن پکڑ لی۔ کہا میں اس گردن کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک رسول اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے، کہیں میں مجرم نہ ہو جاؤں کہ رسول اللہ کے راز کو افشا کرنے کے جرم میں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ گردن پکڑ کر کے ہی چلے آئے، بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے راز کی حفاظت کی، لیکن میری یہ عورت گھر کے اندر سے سن چکی تھی، میں گردن پکڑا ہوں، آقا اگر آپ فرما دیں تو میں ختم کر دوں اس راز کو، یہی ختم کر جس سے حد درجے محبت کرتے تھے اس بیوی کے بارے میں۔ میرے آقا نے فرمایا انس بن نزیر سے گردن چھوڑ دو، وہ میری صحابیہ، جیسے راز تمہارے پاس محفوظ ہے ویسی راز اس کے پاس بھی محفوظ ہے۔
तब उन्होंने गर्दन हटा दी और अपनी बीवी से कहा, जो कुछ भी मैंने किया है इसका बुरा